إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، اس سے قبل کے خطبے میں ہم نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی وہ تھی حقوق العباد کے تعلق سے۔ حقیقت یہی ہے کہ حقوق العباد اہمیت کا حامل موضوع ہے۔ اس پر جتنا بھی زیادہ بولا جائے وہ کم ہے، کیونکہ اس میدان میں دیندار طبقہ بھی تقریباً محفوظ نہیں ہے الا ماشاءاللہ۔ دینداری ہماری ایک طرف ہوتی ہے، لیکن جہاں دوسری طرف حقوق العباد کی باری آتی ہے وہاں ہماری دینداری زیرو پہ نظر آتی ہے۔ اس کے تعلق سے آپ صحیح مسلم کی وہ حدیث سماعت فرمائیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے اور آپ سے کچھ سوالات کیے، کئی سوالات تھے۔ انہی میں سے ایک سوال تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان، اللہ کے رسول یہ بتلائیے کہ یہ احسان کس کو کہتے ہیں؟ یہ احسان والی حدیث بہت مشہور ہے، غالباً آپ نے اس کو بارہا سنا ہوگا، لیکن اگر اس پر آپ عمیق نگاہ ڈالیں تو اس میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ احسان کا مطلب صرف مسجد تک محدود نہیں ہے۔ پہلے وہ حدیث سماعت فرمائیں۔ جب جبریل امین نے پوچھا اللہ کے رسول یہ احسان کسے کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یہ احسان کہتے ہیں کہ تم اللہ کی بندگی ایسے کرو گویا تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اسے احسان کہا جاتا ہے۔
کہ جب آپ اللہ کی بندگی کرنے کھڑے ہونا تو دماغ میں یہ تصور قائم کریں کہ گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اور جب یہ تصور ہو جائے گا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو بالکل پھٹ پھاٹ اور ٹھیک ٹھاک کھڑے ہوں گے۔ جیسے کوئی بندہ فیکٹری میں کام کرتا ہو، نوکری کرتا ہو، اور وہ دیکھ رہا ہو کہ میرے سامنے میرے فیکٹری کا مالک کھڑا ہے، تو جانتے ہو اس کی کام کی کنڈیشن کیسی ہوگی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ پھاٹ کہ بھائی ہمیں کام ایسے ہی کرنا ہے جیسا ہمارا مالک چاہتا ہے۔ بس تقریباً ایسا ہی معاملہ ہے کہ جب تم اللہ کی بندگی کرو تو دماغ کے اندر یہ مسلط کر لو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ کیوں؟ جب یہ مسلط کر لو گے تو انشاءاللہ ڈنڈی نہیں مارو گے۔ ہمارے یہاں جو شکایت ہے نا کہ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں پھر پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں، کبھی دکان کا حساب، کبھی گودام کا حساب، کبھی پتہ نہیں کیا کیا چیز آتی ہے، وہ اسی میں کمی ہے کہ یہ تصور قائم نہیں ہو پا رہا ہے کہ آپ یہ نگاہ میں رکھیں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اسے احسان کہا جاتا ہے۔ اور آگے نے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى، اور اگر ایسا نہ ہو سکے، اور یہ آسان بھی کام نہیں ہے کہ آپ کو اللہ نظر نہیں آتا ہے لیکن آپ زبردستی یہ تصور قائم کریں کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ تو بہت ہائی لیول کا ایمان رکھنے والے بندے کے اندر یہ تصور پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں۔ لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر یہ ممکن نہ ہو سکے کیونکہ یہ بہت ہائی لیول ہے تو یہ تصور قائم کرو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ جو میں نے کہا نا کہ آپ فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، آپ کے سامنے آپ کا مالک کھڑا ہے، کام کی کنڈیشن بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی، لیکن آپ کو لگے ہمارا مالک تو یہاں نہیں ہے لیکن ہماری فیکٹری میں CCTV کیمرے کا پورا انتظام کر کے رکھا ہے، وہ گھر بیٹھا ہے لیکن ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہو جائے تو بھی آپ کے کام کی کیفیت کیا ہوگی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی، فٹ پھاٹ ہوگی۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر یہ تصور قائم نہ ہو سکے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو یہ تو سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جیسے اپنے فیکٹری والے مالک کے بارے میں تمہارا ہو گیا کہ CCTV کیمرہ لگا رکھا، گھر بیٹھ کر کے ہمیں دیکھ رہا ہے، تو آپ کے کام بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ پھاٹ ہوں گے۔ تو ایسے یہ تصور کرو کہ گویا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور اس کا CCTV کیمرہ تو ظاہر سی بات ہے، یہ تصور قائم کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا۔ اچھا یہ تصور اگر قائم ہو گیا، مثلا نمازی کی بات لے لیں کہ بھائی نماز میں آپ کھڑے ہیں اور آپ کو یہ تصور ہو گیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا، جتنا زیادہ یہ تصور ہوگا، ایمان ہوگا، یقین ہوگا، اتنے ٹھیک ٹھاک آپ کی عبادت ہوگی، اور جتنی اس میں کمی ہوگی تجربات کی دنیا میں آپ دیکھ لینا، اتنا زیادہ آپ نماز میں بھی ڈنڈی ماریں گے۔ نماز ایسی عظیم عبادت بھی آپ کی ٹھیک ٹھاک نہیں ہوگی کیونکہ آپ کا تصور ہی نہیں بن رہا ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اچھا یہ تو نماز کی بات ہوئی، اور اس میں کیا عبادت، کہ آپ عبادت جب کریں تو یہ تصور قائم کریں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ تصور قائم کرو کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو، کام بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ یہ عبادت سے شروعات ہے، لیکن یہ تصور صرف یہی تک محدود نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری پوری زندگی عبادت کے لیے بنائی گئی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ نے صاف کہا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو آپ کی تو پوری زندگی عبادت بننی چاہیے، بس شرط یہ ہے کہ عبادت دو طرح سے ہوتی ہے، ایک ڈائریکٹ عبادت اور ایک انڈائریکٹ عبادت۔ ڈائریکٹ عبادت نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، یہ سب کی ڈائریکٹ عبادت ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے والدین کی اطاعت کرتے ہیں یہ سوچ کر کے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اللہ کا حکم مانتے ہوئے، تو یہ بھی عبادت ہے، لیکن یہ انڈائریکٹ عبادت ہے مگر عبادت ہے۔
تو سوال یہ ہے کہ آپ جب مسجد میں عبادت کے لیے کھڑے ہوں تو آپ کا تصور تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن جب دکان میں رہیں گے تب کیا وہاں اللہ نہیں دیکھ رہا؟ وہاں بھی احسان ہونا چاہیے کہ یہاں بھی اللہ میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ جب لین دین کریں تو وہاں بھی یہ تصور قائم ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا، کیونکہ اللہ تو ہر جگہ، آپ کہیں بھی رہو ہر جگہ وہ دیکھے گا، اس سے تو آپ چھپ ہی نہیں سکتے نا۔ احسان کے مطلب کو ہم نے مسجد تک محدود کر دیا ہے۔ آپ جب اپنے والدین کے ساتھ ہو تو وہاں بھی تصور کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آپ بیوی بچوں کے ساتھ ہو تو وہاں بھی یہ تصور قائم کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آپ کاروبار کریں تو وہاں بھی یہ تصور قائم کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ایک صاحب کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب ایک بہت بڑے عالم کے پاس بھاگتے ہوئے آئے اور انہوں نے احسان کا مطلب پڑھا کہ احسان کا مطلب ہے کہ جب آپ عبادت کرو تو لگے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہیں تو یہ تصور کرو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ ایک صاحب بڑی محنت کیا اور نماز میں غالباً ان کو یہ تصور حاصل ہو گیا، تو بھاگتے ہوئے آئے، انہوں نے کہا کہ شیخ مجھے الحمدللہ احسان کا جو درجہ وہ حاصل ہو گیا، مطلب یہ کہ میں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا نا تو بالکل ادھر ادھر نہیں جاتا، بالکل صرف اللہ ہی کو یاد کرتا ہوں۔ تو شیخ نے کہا اچھی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، ہونا بھی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا یہ احسان کا مطلب کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے نماز میں، عبادت میں۔ آپ جب بیوی بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ آپ جب دکان پر ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ آپ جب والدین کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آپ جب لین دین کرتے ہیں اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہاں احسان کا تصور ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو رہا۔ تو انہوں نے کہا یہ احسان کو تم نے مسجد تک محدود کر دیا ہے، احسان کا مطلب صرف مسجد تک نہیں ہے۔ اور یہی غلط فہمی غالباً یہی وجہ ہے کہ ہماری دینداری صرف مسجد تک ہے۔ احسان کا مطلب ہم نے سمجھا، پڑوسیوں کے معاملے میں احسان ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہی ہوتا نا، ہم کتنے بڑے دیندار ہوتے ہیں لیکن پڑوسی ہم سے پریشان ہوتا ہے۔ والدین کے معاملے میں دیندار طبقے سے بھی والدین ناراض ہوتے ہیں، بسا اوقات آپ دیکھنے کو ملے گے، وہاں احسان نظر نہیں آتا ہے۔ لین دین کا معاملہ ہو، اللہ کی پناہ، بڑے بڑے دینداروں کا بھی کمال کا کمال ہے۔ یعنی دینداری کہاں؟ صرف مسجد، ایسا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ احسان یہ ہر جگہ مطلوب ہے، صرف مسجد تک نہیں، ہر جگہ مطلوب ہے۔ اور حقوق العباد اس میں شامل ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ آپ کا کیا ویوہار ہوتا ہے، کیا سلوک ہوتا ہے، اس وقت آپ کو احسان نظر آتا ہے کہ نہیں نظر آتا ہے۔ چنانچہ مسند احمد کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ ہوا، ذکرت امرأۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم تصلی اللیل و تصوم رمضان و تصوم النہار، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ اللہ کا رسول ایک عورت ہے جو بڑی متقی پرہیزگار ہے، رات کو نماز پڑھتی ہے، نوافل پڑھتی ہے، رات بھر قیام کرتی ہے اور دن کو روزے رکھتی ہے۔ کتنی بڑی عبادت ہے، سب کو یہ حاصل بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ کے سامنے ایسا ہوا کہ رات بھر تو نماز پڑھتی ہے اور دن کو روزے رکھتی ہے، وہ تفعل و تصدق، اور صدقہ خیرات بھی خوب کرتی ہے۔ سب نیکیاں ہی تو نیکیاں ہیں، نوافل پڑھنا، روزے رکھنا، صدقہ و خیرات کرنا، اتنی بڑی نیکیاں ہیں۔ پھر آپ نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ اس کے پڑوسی اس سے خوش ہے یا نہیں، پڑوسی کے ساتھ اس کا کیسا سلوک ہے؟ تو کہا گیا وَتُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، اپنی زبان سے وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا خیر فیہ فی النار، اس عورت کے اندر کوئی بھلائی نہیں، اس عورت کے اندر کوئی بھلائی نہیں، یا فی النار، یہ جہنم میں جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے احسان کا مطلب غلط سمجھا ہے۔ احسان کا مطلب صرف نماز پڑھنا، صدقہ کہنا، خیرات کرنا، روزے رکھنا۔ احسان کا مطلب پڑوسیوں کے ساتھ بھول جاتا ہے، بھول جاتی ہے۔
پڑوسیوں کے ساتھ آپ کا سلوک، آپ کے تعلقات کیسے ہیں، اس میں بھی احسان نظر آنا چاہیے. ہر جگہ احسان نظر آنا چاہیے. ہر جگہ آپ کے دل و دماغ پر یہ تصور قائم ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، 24 گھنٹہ دیکھ رہا ہے. پھر تو آپ کی زندگی بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے. والد کے انتقال کے بعد جب آپ پراپرٹی کا بٹوارا کر رہے ہو تو اس وقت بھی احسان تو سمجھ میں آنا چاہیے کہ بھئی ہم کیسے کر رہے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. کس کے حق مار رہے ہیں، کہاں ڈنڈی مار رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. تو حقوق العباد میں بھی یہ احسان ہمیں نظر آنا چاہیے. جیسا کہ آپ نے صاحب کہا، پڑوسیوں پر حق ہے. آپ کا پڑوسی آپ سے خوش کیوں نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اس عورت کے بارے میں آپ نے فرمایا جو تہجد گزار تھی، صدقہ و خیرات کرنے والی تھی اور دن کو روزے رکھنے والی تھی، اس کے بارے میں آپ نے صاف فرمایا یا فی النار، یہ جہنم میں جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس نے احسان کا مطلب صرف مسجد، نماز، عبادت، رمضان، روزے اتنے ہی سمجھا ہے. تو اللہ کے بندو یہ احسان کو وسیع کرو. بھلائیاں آپ کی زندگی، احسان کا مطلب کیا ہوتا؟ بھلائی، خیر خائی. تو صرف مسجد تک نہیں، مسجد کے باہر بھی احسان ہونا چاہیے. مسجد کے باہر بھی خیر خائی ہونی چاہیے. مسجد کے باہر بھی بھلائیوں کا کام ہونا چاہیے. اور یہ جب ہوگا تب جا کر کے آپ سے حقوق العباد ادا ہوگا، ورنہ ایسے کام چلتا رہے گا. چنانچہ ایسے ہی ایک دوسری عورت کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوا. قالوا فلانۃ تصلی المکتوبہ، کیا اللہ کے رسول ایک فلاں عورت ہے جو صرف فرض نماز پڑھتی ہے. تتصدق باسوار، بہت مختصر چیزیں صدقہ خیرات کر پاتی ہے. ولا تؤذی احدا، لیکن ایک بات ہے، اس عورت سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتا ہے. دیندار حضرات توجہ دیجیے، اپنی زندگی کو جھجھوڑیے، معائنہ کیجیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری دینداری صرف اوپر ہے. ہم دیندار ہو کر بھی حقوق العباد میں ڈنڈی مار رہے ہیں. اس عورت کے ساتھ جب تذکرہ ہوا کہ بھئی وہ صرف فرائض کی پابندی کرتی ہے، مختصر صدقہ و خیرات کر دیتی ہے، لیکن ایک بات ہے کہ اس عورت سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتا ہے. قال ہی فی الجنہ، آپ نے فرمایا یہ جنتی عورت ہے، یہ جنتی عورت ہے. کیوں؟ یہ احسان سمجھ رہی ہے. اس کے زندگی میں احسان کا مطلب صرف نماز تک محدود نہیں ہے، صرف روزے تک محدود نہیں ہے، صرف صدقہ و خیرات تک محدود نہیں ہے. اس کی زندگی میں وسیع احسان ہے، اور یہ احسان کے مطلب کو سمجھ رہی ہے. ہی فی الجنہ، آپ نے فرمایا یہ جنتی عورت ہے. اللہ کے بندو احسان کا مطلب سمجھو. احسان کا مطلب جب سمجھ جاؤ گے تو انشاءاللہ حقوق العباد میں آپ ڈنڈی نہیں ماریں گے. اسی طرح صحیح مسلم کے حوالے سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ سے پوچھا اتدرون من المفلس، کہ صحابہ یہ بتلاؤ کہ تم میں مفلس کون ہے. مفلس مشہور ورڈ ہے، کنگال، تنگ دست، غریب آدمی، فقیر، مفلس کہا جاتا ہے، بہت مشہور ورڈ ہے. تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ صحابہ یہ بتاؤ کہ مفلس کون ہوتا ہے. اور بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے سوال کر کے ان کو جواب دینا چاہتے تھے. کیونکہ جب کوئی سوال کیا جائے نا تو آدمی چوکنا ہو جاتا ہے، پھر جب جواب سنتا ہے تو بڑی ہوشیاری، سمجھداری اور پورے سننے کے ساتھ وہ سنتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بتاؤ مفلس کون ہے. صحابہ نے کہا المفلس من فینا من لا درہم ولا متاع، من لا درہم لہ ولا متاع، کہ اللہ کے رسول ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ سامان زندگی، یعنی دنیا کے اندر بھائی دینار و درہم اور سامان ضروریات جو زندگی کے سامان ہوتی ہے، ساری چیزیں جس کے پاس نہ ہو اسے مفلس کہا جاتا ہے. صحابہ نے یہ جواب دیا. آپ نے فرمایا فقال ان المفلس من امتی، میری امت کا مفلس، حدیث کا مفہوم ہے وہ ہے جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا. اللہ کے بندو اس حدیث کو نوٹ کرو. آپ نے فرمایا قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس پہاڑ جیسی نیکیاں ہوں گی. حدیث کا مفہوم ہے پہاڑ جیسی نیکیاں. خوب اس نے
نماز پڑھی ہوں گی، نوافل پڑھا ہوگا، روزے بھی رکھے ہوں گے، زکوٰۃ بھی دیا ہوگا، مسجدیں بھی بنوائی ہوں گی، مدرسے میں بہت سارے تعاون جو خوب اس نے نیکیاں کی ہوگی اور پہاڑ جیسی نیکیاں اس کے پاس ہوں گی، لیکن حقوق العباد کے تعلق سے بندہ بہت ہی نکما تھا، بہت سست تھا، فالٹ تھا۔ اس کی حالت یہ ہوگی کہ کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کو تکلیف پہنچایا ہوگا، کسی کا مال ہڑپ کر کیا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کا مال غصب کر لیا ہوگا، یعنی اتنے سارے حالات کے ساتھ آئے گا۔ تو نیکیاں تو پہاڑوں جیسی ہے، مگر حقوق العباد میں اس نے ڈنڈی مارنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اور بہت سارے لوگ ایسے دنیا میں ہوتے ہیں بھائی، اللہ کے لیے بہت سارا کام کرتے ہیں، صدقہ بھی کریں گے، خیرات بھی کریں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، مسجدوں میں بھی ان کا تعاون لمبا چوڑا ماشاءاللہ ہوتا ہے، مدرسوں میں بھی ہوتا ہے، غربا اور فقراء کا بھی ہوتا ہے، لیکن موقع جب مل جائے نا تو چھوڑتے نہیں۔ بھائی کا حق دبا کے بیٹھ جائیں گے، بہن کا حق دبا کے بیٹھ جائیں گے، اور نہ جانے کی جن کا بھی موقع ملے گا وہ چھوڑیں گے نہیں۔ تو اللہ کے سپر ایسے لوگ آئیں گے تو کیا کیا جائے گا جانتے ہو؟ پھر جن کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہوگی اس کے برابر اس کی نیکیاں اٹھا کر ان کو دی جائیں گی۔ بھائی پہاڑ جیسی نیکیاں تو ہوں گی، لیکن پہاڑ جیسے اس نے حقوق العباد میں ڈنڈے بھی مارا ہوگا، اور ساری نیکیاں ایسے اس کی تقسیم کر دی جائیں گی۔ اور اگر آخر میں نیکیاں ختم ہو گئی اور حقوق العباد باقی رہ گئے تو ان سارے لوگوں کے گناہ لا کر کے اس کے سر پہ ڈال دیا جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ پہاڑ جیسی نیکیاں ہونے کے باوجود اللہ کے بندو اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو ہم دیندار حضرات کو ذرا حقوق العباد کے تعلق سے چوکنا رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو پڑھے نماز ہم لیکن اس کا ثواب کوئی اور لے کے چلا جائے، روزے رکھے ہم اور قیامت کے دن اس کا ثواب کوئی کسی اور کو ٹرانسفر کر دیا جائے، تلاوت کرے ہم اور موقع کوئی اور لے کے مار دے۔ تو نیکیاں ساری ہم کریں، رات ہم جاگیں، 5 وقت حاضری ہم دیں، روزے ہم رکھیں، ساری نیکیاں ہم کریں، لیکن حقوق العباد کے تعلق سے ڈنڈی مارنے کے نتیجے میں ساری نیکیاں ہماری ادھر ادھر چلی جائے اور آخر میں ہمارے حصے میں وہ جہنم ہو جائے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کے بندو، آپ کی دینداری آپ کو مبارک ہے، آپ دیندار ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہو، نوافل کی پابندی کرتے، خوش نصیبی کی بات ہے، لیکن اللہ کے بندو اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کے تعلق سے بھی آپ چوکنا رہیں۔ نفل کم پڑھیں چلے گا، 1 روپیہ کسی کا نہ کھائیں، نفل کم پڑھیں چلے گا مگر کسی پر ظلم نہ کریں، نفل کم پڑھیں چلے گا مگر کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، صدقہ کم کریں چلے گا، نوافل پہ تھوڑا کم دھیان دیں گے چلے گا، اس میں ہے گنجائش کہ بچ جاؤ گے، لیکن اگر حقوق العباد میں ڈنڈی ماری گئی ہے کوئی بھی ہو تو اللہ کے بندو آج سے ہوش کے ناخن لے لو، ہماری یہ باتیں بھی ہم کو بچا نہیں پائیں گی، کیونکہ حقوق العباد کا معاملہ اللہ نے رکھا ہے کہ بندے کا معاملہ بندے کے ساتھ، بندے کا معاملہ بندے کے ساتھ، یہ اللہ نے سسٹم بنا کے رکھا ہے۔ اسی طرح حقوق العباد کی جب باری آتی ہے تو ہماری زندگی میں سب سے زیادہ جو سابقہ پڑتا ہے وہ عورتوں سے ہوتا ہے، اور اسلام نے حق بنا کے رکھا ہے کہ مرد کا حق عورت پر یہ ہے اور عورت کا حق مرد پر یہ ہے، ایک اصول بنا دیا ہے۔ اور آپ خوش نصیب ہیں، اتنا مضبوط سسٹم، اصول، احکام جو اسلام نے دیا ہے نا کسی کے پاس نہیں، ہمیں ضرورت ہم اس کو اپنائیں۔ جو اسلام نے رہنمائی کر دیا حقیقت میں دنیا میں بھی آپ کے لیے خیر ہے اس میں، اور آخرت میں بھی آپ کے لیے خیر ہے۔ تو سب سے زیادہ ہمارا جو سابقہ پڑتا ہے وہ عورتوں کے تعلق سے، اور ہر زمانے میں آپ دیکھیں گے تقریباً مردوں نے عورتوں پر ظلم کیا ہے، مردوں نے عورتوں پر ظلم کیا۔ عرب کی اگر آپ داستان اٹھا کے دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے سے پہلے کو جو دور گزرا ہے وہ بڑا خطرناک دور ہے۔ حقوق العباد، عورتوں کے جو حقوق تھے نا دور جاہلیت میں اس پر زبردست ڈاکہ ڈالا گیا، ان کی زندگی ایک مظلومہ کی طرح تھی، عورتوں کی ان کی زندگی جانوروں کی تھی، بادیاں کی طرح ان کے ساتھ سلوک ہوتا تھا، ان کے لیے کوئی حق نہیں ہوتا تھا، مرد جب چاہتا ان پر ظلم و زیادتی کرتا،
اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ وہ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ کچھ ایسے قبیلے تھے کہ اگر ان کے ہاں بچی پیدا ہو جاتی، اب ان کا دماغ پر دیکھیے کیا سوچ بن چکا تھا، ان کے یہاں کوئی بچی پیدا ہوتی تو ان کا دل یہ گوارا نہیں کرتا اس بچی کو ہم یہاں رکھ سکیں، وہ زندہ ان کو درگور کر دیا کرتے۔ عورتوں کی یہ حالت ہو گئے تھے، ان کے حق رہ نہیں گیا تھا، اور آج تو دنیا والے عورتوں کے نام پر واویلا مچاتے ہیں۔ اسلام نے جو حقوق عورتوں کا دیا ہے وہ حقوق کسی کے پاس نہیں ہے، جتنا واضح طور پر دیا کسی کے پاس نہیں ہے، صرف مذہب اسلام ہے جو یہ کہا ہے کہ باپ کی پراپرٹی میں بیٹیوں کا بھی حق ہے، دنیا کے کسی مذہب میں بھی نہیں۔ پھر بھی یہ الزام ہے کہ اسلام میں عورتوں کے ساتھ انصاف نہیں ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا اور عورتوں کی حالات دیکھے تو اللہ رب العالمین نے نبی کے ذریعہ اعلان کرایا کہ ان عورتوں کے بارے میں کہو وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان عورتوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ زندگی گزارو، یعنی ابھی تک جو ہوتا رہا ہے ان کے ساتھ بہت ظالمانہ زندگی گزر رہی، ان کے حقوق غصب کیے گئے ہیں، ان کی زندگی ایک جانور سی بنا دی گئی ہے، اور اسلام نے اعلان کیا کہ ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ زندگی گزارو، بھلائی کہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، ان کے حق دو، ان سے پیار محبت کرو، ان سے نرمی برتو، اور ان کے لیے بھلائیوں کے سارے دروازے کھولو، جیسے آپ چاہتے ہو کہ آپ کے ساتھ آپ کی گھر والی تھوڑا اچھا ٹھیک ٹھاک ویوہار کرے، وہ بھی تو انسان ہے، وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ ہمارے شوہر ہمارے ساتھ بہترین سلوک کرے، اور یہ حقوق العباد ہے جو اسلام نے بالکل کلیئر کیا ہوا ہے۔ یہ کہا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر ان عورتوں میں سے کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو، ہوتا ہے کہ بھئی گھر میں کوئی عورت ہے بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں، اور کوئی مثلا بہت ساری خوبیاں ہیں اور ذرا غصے والی ہے، تو بھئی ہزار خوبیاں ہیں تو اس کے ساتھ اگر تھوڑی سی کوئی کمی ہے تو برداشت کرو نا، بھئی کیا ہم پورے دودھ کے دھلے ہیں، ہم زمزم کے نہائے ہیں، کیا ہمارے اندر کوئی کمی نہیں ہے؟ تو آپ سمجھو نا کہ جیسے آپ بھی اچھے ہو لیکن اچھائی کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر بھی یہ فالٹ ہے، یہ کمی ہے، تو وہ بھی تو انسان ہے، تو جیسے وہ آپ کو کیوٹ رہی ہے تو آپ بھی کیوٹ لو، جیسے وہ آپ کو سمجھ رہی ہے تو آپ بھی سمجھ جاؤ۔ اور اللہ فرماتا ہے ممکن ہے کہ وہ جو تم ناپسند کرتے ہو اسی ناپسند میں تو اللہ نے تمہارے لیے کوئی خیر چھپا رکھی ہے، خیر چھپا رکھی ہے۔ مثلا آپ کی گھر والی بڑی ٹھیک ٹھاک ہے، بس ایک کمی ہے کہ اس کو غصہ زیادہ آتا ہے، ممکن ہے اس غصے کی وجہ سے آپ کنٹرول میں ہوں، ورنہ آپ کے ہتھ کنڈے کیا ہوتے پتہ نہیں کیا ہوتے، آپ کدھر بھٹک رہے ہوتے کیا پتہ کہاں ہوتے، اس کے غصے کی وجہ سے ہو سکتا وہ آپ لائن میں ہو، تو ایسی بہت ساری اس کے اندر بھلائیاں چھپی ہوں گی۔ تو اللہ کے بندو حقوق العباد کا جو معاملہ ہے وہ بڑا خطرناک ہے، انہیں میں سے عورتوں کا بھی حق ہم مردوں پر ہے، آپ اس کو کان کھول کے سنیں، سمجھیں اس کو، کہیں ایسا نہ ہو جس عورت کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں ہماری زندگی سے ان پر ظلم ہوتا ہو، زیادتی ہوتی ہو، ان کے حقوق کا ہم خیال نہ کرتے ہوں، اور قیامت کے دن ہماری ساری نیکیاں ادھر ہی ٹرانسفر کر دی جائے اور ہمارے حصے میں جہنم آ جائے۔ اللہ کے بندو حقوق العباد کے تعلق سے الرٹ ہو جائیں، چوکنا ہو جائیں، یہ باتیں بھی کریں، اور حقوق العباد کے تعلق سے تھوڑا آپ الرٹ رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بآیات الذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم الرؤوف۔